السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین مشاہدین و مشاہدات، فرض صلوات کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ چونکہ عام طور پر ہمارے ملکوں میں لوگ فرض نماز کے بعد ہی اجتماعی دعا کرتے ہیں، ورنہ اگر مسنون اور نفل نمازوں کے بعد بھی اجتماعی دعا کی جائے اور جو شکل ہمارے ملکوں میں لوگ اپناتے ہیں تو وہ بھی بدعت ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام سلام پھیرتا ہے اور اس کے بعد قبلے ہی کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کچھ دعائیں پڑھتا ہے، اور جو مقتدی ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور پھر دونوں اپنے چہروں پر ہاتھوں کو پھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے سنت پڑھ کر کے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو حیت اور طریقہ ہے یہ سراسر دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ فرض نماز کے بعد ذکر کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اذکار پڑھتے تھے، کافی اذکار ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر ایک بار کہتے تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اس کے بعد پھر استغفر اللہ 3 بار کہتے تھے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایسے یہ دعا بھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورۃ آیت الکرسی آپ پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، اور جب فجر اور مغرب کی نماز ہوتی تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے آپ۔ ان سب دعاؤں کو پڑھنے کے لیے کم سے کم 5 سے 7 منٹ انسان کے لیے درکار ہے۔ کتنی بھی جلدی سے پڑھے گا تو اس سے زیادہ جلدی فارغ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ امام نے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھایا، کچھ دعا اس نے کہی، مقتدی کو کچھ نہیں معلوم کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے آمین کہہ کر کے، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے جلدی سنت پڑھ کر کے اس کے بعد مسجد سے نکل کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے گھروں کو لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ قطعاً اس کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے۔ نماز، فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں، اور جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ دعائیں ہیں، ان کو انسان پڑھے اور ان کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن انفرادی طور پر ہر انسان خود پڑھے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی پڑھے ان ساری دعاؤں کو یا ان میں سے کچھ یا اپنی طرف سے، اور پھر اس کے اوپر مقتدی لوگ آمین کہیں۔ یہ عمل کرنے سے بہت سارے مفاسد لازم آتے ہیں۔ پہلا مفسدہ تو یہ ہے کہ یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، صحابہ کرام سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے، اور جو سلف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کے طریقے کے خلاف و بدعت ہوتا ہے۔ اگر یہ خیر ہوتا، بھلائی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے ساتھ دعا کرتے اور آپ کی دعا پر لوگ آمین کہتے۔ لیکن فرض نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد اس طریقے سے آپ نے اجتماعی دعا نہیں کیا۔ جمعہ کے خطبے میں دعا ہوتی ہے، لوگ آمین کہتے ہیں۔ استسقاء، بارش کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، جو خطبہ ہوتا ہے لوگ اس میں آمین کہتے ہیں، یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن فرض نماز کے بعد کبھی بھی آپ نے اجتماعی دعا نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے نہیں کیا۔ نماز فرض ہوئی، پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھاتے رہے، دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں، لیکن کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان سے بھی اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔
کسی نے بدعت اضافی کہا، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت اضافی ہے۔ بدعت اضافی کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز کے بعد دعاؤں کا ثبوت تو ہے، اذکار کا ثبوت ہے، اور وہ انفرادی طور پر کرنا ہے، لیکن انفرادی طور پر کرنے کی بجائے اجتماعی طور پر آدمی دعا کرتا ہے، تو یہ اضافی بدعت ہوگی، یعنی کچھ چیزیں اس نے اضافہ کر دیا۔ دعا کا ثبوت ہے، اگر دعا کا ثبوت نہ ہوتا فرض نماز کے بعد تو پھر اضافی بدعت نہیں بلکہ یہ ایک اصل اور مستقل بدعت ہو جاتی۔ جیسے مان لیجئے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سے پہلے کوئی دعا نہیں آتی ہے، اللہ اکبر کے بعد پھر دعائے ثنا۔ اب آدمی اللہ اکبر سے پہلے کچھ دعا پڑھے انفرادی یا اجتماعی، تو یہ مستقل بدعت ہو جائے گی کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسے آپ دیکھیں، ہم حج کرنے جاتے ہیں اور جمرات کی رمی ہوتی ہے، پہلے جمرہ کے بعد اور دوسرے جمرے کے بعد دعا مسنون ہے، تیسرے کے بعد نہیں ہے۔ اب آدمی اگر تیسرے کے بعد کرے گا تو ایک نئی چیز ہو جائے گی، پہلی اور دوسری کے بعد ثابت ہے، تیسری کے بعد ثابت نہیں ہے۔ تو اضافی بدعت کا مطلب یہ ہوا یا ہوتا ہے کہ اس کا اصل تو ثابت ہو لیکن کچھ اس میں انسان اپنی طرف سے اضافہ کر دے، کوئی طریقہ ایسا بنا لے جو طریقہ اللہ کے رسول سے نہ ہو، تو اسے اضافی بدعت بھی بہت سارے علماء نے نام دیا ہے۔ بہرحال ہے وہ بدعت، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ خیر ہوتا، بھلائی ہوتی، بہتر ہوتا تو صحابہ کرام کرتے، ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابہ کرام عمل کرتے تو آپ اس پر خاموشی اختیار کرتے۔ جو حدیث کی 3 شکلیں، آپ کا فرمانا، قول، یا اس طریقے سے آپ کا عمل، یا آپ کے سامنے عمل کیا گیا، آپ نے اس کو اچھا قرار دیا ہو یا آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، ان تینوں میں سے کسی چیز سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ نماز، جن کی کچھ رکعت چھوٹ جاتی ہے، اپنی جو نماز پوری کرتے ہیں، ان کے لیے تشویش ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے جو سنتیں ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ کیا سنتیں؟ جو اذکار ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، وہ تمام چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو جہاں بدعت آتی ہے وہاں سنت اٹھا لی جاتی، تو یہ انسان محروم ہو جاتا خیر سے، سنت کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ساری دعائیں اور اذکار ہم نے بتائیں آپ کو، ان تمام چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور ایک نئی چیز پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیتا ہے۔ تو یہ اس بدعت کے مفاسد میں سے ہے، اس بدعت کے نقصانات میں سے ہے، اس بدعت کی خطرناکی اور تباہ کاریوں میں سے ہے کہ انسان سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور ان جو اجتماعی دعا ہے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کی نماز کی شروعات بھی بدعت سے ہوتی ہے اور اختتام بھی بدعت ہی پر ہوتا ہے، لہذا یہ دین کے اندر بدعت ہے، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا۔ اور میں اس مسئلے کی تحقیق کر رہا تھا، اس کے تعلق سے علماء کے اقوال پڑھ رہا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جو اصول ہیں ان سے بھی چیز ثابت نہیں ہے، ان کے بھی خلاف ہے۔ اور امام محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العوضی کے اندر بیان کیا کہ ہمارے ملک کے جو لوگ کرتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ ان کے اقوال کے خلاف ہے۔ ایسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ مکروہ ہے اجتماعی ذکر کرنا۔ ایسے ہی حنابلہ کے ہاں بھی، شافعیہ کے ہاں بھی، یہ تمام کے ہاں یہ سب کرنا دین کے اندر اسے بدعت سے تعبیر کیا کہ اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ملک کے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین کے ایک شاگرد ہیں، فضل نام ان کا، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں، ایک آدمی دعا کرتا لوگ اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس سے منع کرو۔ کہا وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، کہا کہ انہیں جو ہے نصیحت کرو، کہا پھر بھی نہیں مانتے ہیں، کہا کہ ان سے قطع کر لو، تعلق توڑ لو ان سے۔ کون فرمایا؟ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کہا کہ یہ چیز بدعت ہے، دین کے اندر نئی چیز ہے یہ۔ اس طریقے سے بہت سارے علماء کے اقوال ملے جنہوں نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور موجودہ دور کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس عمل کو بدعت قرار دیا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ صالح فوزان جو باقاعدہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم سے پوری دنیا کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔
تو انہوں نے بھی اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الدعاء الجماعی بعد سلام الامام بصوت واحد لا نعلم له اصلا على مشروعیتہ، کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کرنا ایک آواز میں، اس کی مشروعیت کی ہمیں کسی اصل کا علم نہیں ہے، کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب علم نہیں، اس کی دلیل ہی نہیں ہے کوئی، اور جب دلیل ہی نہیں ہے تو چیز دین کے اندر بدعت ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدع التی احدثت فی مجال العبادات فی الزمان کثیرہ، کہ عبادات میں اس دور میں جو بدعتیں ایجاد کر لی گئی بہت زیادہ ہیں۔ لأن الاصل فی العبادات التوقیف، اس لیے کہ عبادات کے اندر اصل کیا ہے؟ توقیف ہے، یعنی رک جانا، کتاب و سنت پر رک جانا، اس کے آگے نہ بڑھنا۔ جو چیز ثابت ہے کتاب و سنت پر اسی پر اکتفا کرنا، اس سے آگے نہ جانا، توقیف یعنی موقوف ہے کتاب و سنت پر، وہی پر۔ فلا یشرع شیء منہا الا بدلیل، لہذا عبادات میں سے کوئی بھی چیز دلیل کے بغیر مشروع قرار نہیں پائے گی، اس کے لیے دلیل چاہیے کرنے کے لیے، کیونکہ اصل منع ہے عبادات کے اندر۔ وما لم يدل علیہ دلیل فهو بدعہ، اور جس پر کوئی دلیل نہ ہو تو چیز بدعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری بدعتیں ذکر کی نماز کی، پھر کیا کہتے ہیں؟ ومنها الذکر الجماعی بعد الصلاۃ، انہی بدعات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ نماز کے بعد اجتماعی ذکر کرنا۔ لأن المشروع ان كل شخص يقول الذکر الوارد منفردا، کیونکہ مشروع یہ ہے کہ ہر آدمی جو ذکر وارد ہے حدیثوں کے اندر، جو حدیثوں میں جو دعائیں اور اذکار ثابت ہیں، ان کو ہر آدمی کیا کرے گا؟ انفرادی طور پر کرے گا۔ یہ مشروع ہے کہ آدمی انفرادی طور پر پڑھے، جیسے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، لیکن اجتماعی طور پر پڑھنا کہ امام آمین دعا کرے اور پیچھے کے لوگ آمین کہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اجتماعی جو دعا ہے جہاں پر ثبوت ہے وہاں پر انسان کرے گا، جیسے نماز جمعہ کے اندر امام دعا کرتا ہے، بارش کی دعا ہو یا اور دعا، تو لوگ اس پر آمین کہتے ہیں۔ استسقاء کے بارے میں نے بتایا، اس کے اندر تو آمین کہی جاتی ہے۔ یا اس طریقے سے قنوت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی آمین کہی جاتی ہے۔ تو یہ چیز ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ کہیں اور پر کرنا قیاس کرتے ہوئے بالکل غلط ہے، کیونکہ عبادات کے اندر قیاس نہیں ہوتا ہے۔ اور واقعہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کی جامع مسجد میں کچھ لوگوں نے کیا کہا شروع کر دیا تھا۔ ان کا جو پیشوا تھا یا ان کا جو اگوا تھا وہ کہتا کہ الحمدللہ کہو 100 مرتبہ، تو سب لوگ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے۔ ایک آدمی کہتا، سارے لوگ اس کے پیچھے دہراتے، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، یہ اتنی تعداد میں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا تھا؟ باقاعدہ ان کو مسجد سے نکال دیا تھا اور کہا کہ اللہ کے رسول کبھی برتن ٹوٹے نہیں، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اور تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ اور اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب لوگوں کو مسجد سے نکال دیا۔ تو یہ اجتماعی ذکر کر رہے تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت سے اور حدیثوں سے، لہذا اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ سنت پر عمل کرنے میں انسان کے لیے نجات ہے، اور بدعات گمراہی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی بدعت ہو یا بڑی بدعت ہو، کیونکہ بدعت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور یہ گمراہی ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ایک بدعت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ چیز پہلے ہم اہل حدیثوں اور سلفیوں کے یہاں بھی پائی جاتی تھی، گاؤں دیہات کے اندر بہت سارے لوگ کرتے تھے اس طریقے سے، لیکن جب لوگوں کے پاس علم آیا، ان کو بتایا گیا، تو الحمدللہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور یہ بہت بڑی خوبی ہے اہل حدیثوں کی کہ جب انہیں کوئی بات بتائی جائے، حدیث کا حوالہ دیا جائے، فوراً اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو دیگر تقلیدی مذاہب کے لوگ ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کو جب بھی کوئی بات بیان کی جائے تو کیا کہتے ہیں کہ نیا دین لے کر کے آ گئی ہے، نئی چیز لے کر کے آ گئی، نئی حدیث لے کر کے آ گئی ہے، کیا ہمارے امام کو بات نہیں معلوم تھی، کیا فلاں کوئی چیز نہیں معلوم تھی، اس طرح کی باتیں۔ حالانکہ خود ان کے امام کے ہاں بھی وہ چیز غلط ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے تانے دے کر کے اپنے آپ کو سنت سے محروم رکھ لیتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ شیوا مومن کا نہیں ہونا چاہیے، یہ شیوا مومن کا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جائے اسے سنے اور اس کے اوپر عمل کرے۔
یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس عمل کو چھوڑ دے، بدعت کو، یا کوئی بھی عمل جو کتاب و سنت کے خلاف اسے چھوڑ دے، اور جو کتاب و سنت ثابت شدہ امر ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ ہمارا شیوا اور یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ چیز، یہ جذبہ اتباع سنت کا اگر کسی کے ہاں ہے تو وہ اہل حدیث لوگ ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ انہیں کوئی بھی حدیث ملتی ہے، چاہے اس علاقے میں اس کے اوپر عمل نہ ہوتا ہو، فوراً اس کو چھوڑ دیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جاہل بھی اور ان پڑھ بھی، عوام بھی، علماء بھی، جن کے بارے میں بھی اگر انہیں کوئی چیز کا علم ہوتا ہے، کوئی چیز معلوم ہوتی ہے، فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہی شیوا ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ لہذا جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، کیوں ایجاد کی گئی؟ کہ لوگوں نے سنتوں کو چھوڑ دیا، لوگوں نے سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اپنے عقل اور مزاج کی درانتی انہوں نے سنتوں پر، دین پر چڑھایا۔ اس کی وجہ سے نئی نئی چیزیں لوگوں نے پیدا کر دیا۔ تو یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہذا اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔